اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم ایمان کے آداب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور پر ایمان کے 3 آداب ہیں، اور ان آداب ایمان کو بڑی حکمت کے ساتھ قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے: یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے۔ ایمان کے 3 آداب ہیں جن کو بجا لانا ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہم اس سیشن میں ان کا مختصر جائزہ لیں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پہلا ادب ایمان کا یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد زندگی کو ایک مکمل اکائی اور ایک ایسا کل سمجھا جائے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ایمان کے زبانی اقرار اور دلی تصدیق کے بعد مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے احوال پر اسلام کو اس طرح سے حاوی کر لے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس پر کفر کی پرچھائیاں پڑی رہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ ایمان اور دوسرا حصہ کفر سے عبارت ہو۔ یہ صورتحال ایمان اور کفر کا ملغوبہ ہوگی، جسے قرآن کی زبان میں منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ادب ایمان کیا ہے؟ دوسرا ادب ایمان یہ ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھولنے سے بھی ان چیزوں کے قریب نہ جائیں جن پر قرآن اور پیغمبر اسلام نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ ایمان کا تیسرا ادب اس بات کا کھوج لگانا ہے کہ وہ کون سا اسلام ہے جس کو پوری زندگی پر حاوی اور نافذ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا وہ اسلام انسانی عمل اور فہم و تدبر کا وضع کردہ ہے، جس کے معیار ذاتی پسند اور ناپسند کے تحت ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں؟ در حقیقت انسانی عقل اور فہم و بصیرت ناقص اور حد درجہ محدود ہے۔ لہذا وہ اسلام جس کا خاکہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہو ناقابل قبول ہے، اور صرف وہی اسلام قبول کیے جانے کے لائق ہے جو پوری انسانیت کو مصطفیٰ علیہ السلام کی چوکھٹ سے ملا۔ اس کی عملی شکل اور خد و خال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے آئینے میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ ایمان کا حتمی اور دائمی معیار یہ ہوا کہ ہر وہ بات جو ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ
اور سیرت پاک سے نظر آ جائے اسے بغیر حیل و حجت کے ایمان سمجھ کے تسلیم کر لیا جائے، اور جو بات سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکراتی ہے اسے کفر جان کر رد کر دیا جائے۔ کفر و ایمان کے رد و قبول کے اس معیار کو عملی زندگی میں اپنا لینا ہی تیسرے ادب ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ زندگی کو مکمل طور پر اسلام میں داخل کرنے کے بارے میں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ میں مکمل اسلام میں داخل ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی جو حدود متعین کی گئی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے پوری زندگی میں ایمان یوں جاری و ساری ہو کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس پر کفر اور منافقت کی چاپ نمایاں ہو۔ وہ کیفیت جو اسلام اور کفر کے ملاپ سے پیدا ہو کھلی منافقت ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ گویا کفر اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں، ان کے درمیان رواداری اور مصالحت کا کوئی تصور خدا کو منظور نہیں، کیونکہ یہ منافقت ہے جس کی مذمت قرآن و حدیث میں بڑے زوردار اور سخت الفاظ میں کی گئی ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ ہمیں ایمان کے آداب اور تقاضوں کو سمجھ کر اس کیفیت سے باہر آ جانا چاہیے جو بیک وقت ایمان اور کفر کو یعنی دونوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔